بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جو لوگ حالات حاضرہ سے باخبر ہیں اور سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں یا نیوز چینلز دیکھتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ اس وقت اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ایک جھڑپ جاری ہے اور 20 فلسطینیوں کی شہادت کی خبر آ چکی ہے۔ چونکہ وہ لوگ مسجد اقصیٰ کا تحفظ چاہتے ہیں اور ساری امت کی ذمہ داری ہے کہ مسجد اقصیٰ کے تحفظ میں کسی بھی طرح اگر شریک ہو سکتے ہیں تو وہ شریک ہوں۔ کم از کم اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کریں کہ مسجد اقصیٰ کی اللہ سبحانہ و تعالی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس مسجد اقصیٰ کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور اس کو ڈھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں یا اس سے مسلمانوں کو روکتے ہیں، انہیں اللہ سبحانہ و تعالی عبرتناک سزا دے۔ بہرحال مسجد اقصیٰ اور فلسطین جس کا دارالخلافت بیت المقدس ہے، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے اندر بہت ساری فضیلت اور اہمیت والی باتیں کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سرزمین کو بابرکت اور متبرک بتایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک راتوں رات لے گئی تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھلا دے، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اسی سرزمین کو مقدس کا وصف اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس سرزمین میں یعنی فلسطین میں داخل ہو جاؤ جو مقدس ہے، جو پاکیزہ ہے اور متبرک مقام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس وہ جگہ ہے جہاں پر دجال داخل نہ ہو سکے گا۔ جب وہ دجال ظاہر ہوگا تو پوری دنیا میں گھومے گا اور اپنی طاقت کے مظاہرے کرے گا، لیکن مسجد حرام اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور اسی بیت المقدس کے قریب ایک جگہ ہے جس کو لد کے نام سے جانتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ دجال کو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مقام لد میں قتل کریں گے، اور وہ جگہ بیت المقدس کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور شریعت مطہرہ سے بات ثابت ہے کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر تھے تو جب نماز پڑھتے تو اس طور پر کھڑے ہوتے کہ قبلہ اول یعنی بیت المقدس اور خانہ کعبہ سامنے ہوتا، یعنی دونوں قبلوں کو سامنے رکھ کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو مدینے میں دونوں قبلوں کو سامنے رکھنا ممکن نہیں رہا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصول کے مطابق مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا اور 16-17 ماہ تک نماز پڑھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش اور آرزو یہ تھی کہ کعبہ مقدسہ کو قبلہ بنا دیا جائے، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر آیت اتاری اور یہ حکم دیا کہ کعبے کو قبلہ بنا لیا جائے۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ تو گویا کہ حکم آیا کہ قبلہ اول کو چھوڑ کر مسجد حرام کو قبلہ بنا لیا جائے۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی مسجد کا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ ان میں پہلی مسجد مسجد حرام ہے، دوسری مسجد مسجد نبوی ہے جو مدینہ منورہ میں ہے،
تیسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے۔ ان تینوں مساجد کے علاوہ کہیں بھی سفر کرنا، کسی بھی مسجد کا سفر کر کے جانا جائز نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس نہایت ہی متبرک اور پاکیزہ مقام ہے۔ وہ سرزمین انبیاء کرام اور رسولان اعظام اور بہت سارے اولیاء اللہ کا مرکز رہا ہے اور مدفن رہا ہے۔ بہت سارے انبیاء کرام وہاں مدفون ہیں۔